کربلا کا اتنا بڑا رتبہ شہدائے کربلا سے ہوا. لیکن پھر یہ جملہ ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ. پورے ایام ازا میں یہ فقرہ آپ سے کہلوایا گیا. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی خود کہتا جاتا ہے، خود اس کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ چیز دماغ میں رہ جاتی ہے. مثلا 9 ربیع الاول جشن عید الاضحیٰ. 8 ربیع الاول کو لکھنؤ، حیدرآباد، کراچی ایک طریقہ ہے کہ اہل حرم کی مدینہ واپسی. یہ تاریخ 8 ربیع الاول کی اہل حرم کی واپسی کے حوالے سے منائی جاتی ہے. تو یہ روایت میں 9 ربیع الاول کو پڑھتا ہوں. 8 کو اہل حرم کی واپسی آئی تو اب 9 کی روایت. جب اہل بیت مدینے آ گئے تو 8 کا دن تو اس حالت میں گزرا کہ زینب کبریٰ نے مدینے میں داخل ہونے سے انکار کیا. ام البنین آ کے بیٹی کو لے کے گئیں، پہلے نانا کی قبر پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ آئیں، پھر بھائی کے گھر پہ گئیں، پھر اپنے گھر گئیں، اور عبداللہ ابن جعفر طیار نہ پہچان سکے. یہ تو 8 کا بیان. 9 ربیع الاول کربلا کے بعد جب اہل حرم آئے، جو پہلا دن آیا، اب مدینے والے پرسہ دینے آنے لگے. پہلا دن اہل بیت ایک طرح سے سمجھیے کہ اپنے ذاتی معاملات کے پرسنل پرسے ہو رہے. 9 کو پورا مدینہ پرسہ دینے آیا. مدینے والے حسین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چنانچہ آئے اور پرسہ دیتے دیتے ایک بات کہی. اچھا خواتین جو آئیں وہ تقسیم ہو گئی. کوئی زینب کے پاس بیٹھا تو کوئی کلثوم کے پاس بیٹھا تو کوئی رباب کے پاس بیٹھا. مرد جتنے آئے تو کربلا سے ایک ہی مرد تو زندہ آیا، سارا مجمع سجاد کے پاس. اور ان میں ایک آدمی نے ایک بڑا عجیب سوال کر دیا. بدتمیز تھا یا نادان تھا یا کم معرفت رکھنے والا تھا، کچھ بھی تھا، بڑا عجیب سوال کر دیا. کہا مولا سجاد میں اس دن بھی مدینے میں تھا جس دن آپ کا بابا قافلہ لے کے گیا. کیا شان سی قافلے، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اون بھی ہیں، محمد بھی ہیں، قاسم بھی. اور علم بھی جب دیکھتا تھا قافلے کے تو سارے سبز رنگ کے تھے. اور میں آج بھی اسی مدینے میں ہوں کہ مردوں میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ. اور آپ بھی گئے تھے تو 24 سال کے جوان، واپس آئے تو 70 سال کے بزرگ لگ رہے. علم بھی دیکھتا ہوں تو آج کالا علم نہیں ہے بلکہ سبز علم. سبز علم نہیں ہے، کالا. تو مولا یہ اتنی ساری قربانی دے کے یہ بتائیے آپ کے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ عجیب کم معرفت رکھنے والا انسان، اسے پتہ ہی نہیں کہ امامت کبھی ناکام ہوتی ہی نہیں ہے. اگر امام زندہ آ جائے تب بھی کامیاب ہے، امام مارا جائے تب بھی وہ کامیاب ہے. علی نے اگر مرہب کا سر کاٹا تب بھی کامیابی ہے، اور حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تب بھی کامیابی. مگر وہ ہے ایسا نادان نہ سمجھ کم معرفت والا. مولا نے اسے دیکھا، سوال سنا، کہا اچھا پہلے میرا چھوٹا سا کام کر دے. اس سامنے میرے جد کی مسجد النبوی، جلدی سے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے. وہ گیا، نماز پڑھ کے آ گیا. مولا میرے سوال کا جواب. امام نے کہا جواب مل تو گیا، جواب مل تو گیا ہے، اب کیا جواب مانگ رہا؟ گھبرا کے کہا مولا کون سا جواب؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا کیا عمل کر کے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا یہ نماز تیرے سوال کا جواب. قیامت تک جب بھی اس دنیا میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتی ہے. اگر اب یہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں، پڑھ دی روایت. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی روایتیں ہماری قوم آسانی سے ڈائجسٹ کرتی بھی نہیں. مولانا کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ جو ذرا سے اپنے فیور والی روایت ہے اس میں کوئی نہیں پوچھتا کس کتاب میں لکھا ہوا. لیکن بہرحال کس کتاب میں لکھا. اچھا ہم لوگوں کے پاس بھی لوگوں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں. میں ایک ایسی کتاب کا نام لے سکتا ہوں جس کا دنیا میں صرف ایک نسخہ ہو، وہ بھی کسی ایسی لائبریری میں کہ پتہ یہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. اس کو تو جواب دے دیا نا کہ فلاں کتاب کے 6 جلد کے صفحہ 172 پہ لکھا. اب وہ جائے کہاں سے، کتاب لے کہاں سے، 6 جلد اٹھائے کیسے، صفحہ 172 کھولے کیسے، کھول ملے تو سمجھے کیسے؟ عربی کتاب نہیں، میں نہیں کرتا. بھائی اس نے سوال کیا، اس کو مطمئن کرنا. میں نے کہا کہ آپ کو کیا اعتراض؟ کہا مولانا اعتراض یہ کہ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ اور آپ نے اس کو نماز کے اندر محدود کر دیا. یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ میں نے کہا یہ میں نے آپ سے سن کے پڑھا. آپ راوی ہیں، آپ میرا سورس ہیں، آپ نے مجھے بتایا.
ارے تو ایسا لگا جیسے بارود کو جو آگ لگا دی گئی، ایک مرتبہ وہ بھڑک اٹھا، ہٹ گیا، مولانا میں تو اس پہ اعتراض کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے آپ نے یہ پڑھا۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ ہر شب جمعہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آقا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں بچائیں۔ عربی میں آپ پڑھیں تو کوئی اعتراض نہیں، خالی اردو ترجمہ میں کر لوں تو کہاں سے آ گئی روایت، اعتراض ہو گیا۔ اگر اردو میں پڑھنا غلط ہے تو عربی بھی غلط ہے، زیارت وارثہ نکال دیجئے کتابوں سے، اور اگر عربی میں ایک چیز پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جاتا۔ زبانیں بدلنے سے مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، گناہوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، اردو میں گناہ کریں تو ذرا بڑا لگتا ہے، انگریزی میں گناہ کریں تو چھوٹا سا لگتا ہے۔ آج بھی آپ پاکستان میں جائیے، یہاں نہیں، کسی کے بارے میں کہہ دیں فلاں صاحب شرابی ہیں، ارے سب حیرت کی عالم، شرابی شرابی شرابی، اور آپ کہہ دیں وہ ڈرنک کرتے ہیں، اچھا ڈرنک کرتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ لفظ شرابی جب ڈرنکر کے ڈرنک کے معنوں میں آتا ہے لگتا ہے گناہ ہوا ہی نہیں، بہت چھوٹا ہو گیا گناہ۔ گناہ گناہ ہے، چاہے انگریزی میں کیا جائے چاہے اردو میں کیا جائے۔ اچھا خیر، تو روایت روایت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے ان سے کہا تو ان کو ترجمہ نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا عرصے پڑھتے رہتے کہ الفاظ تو ان کے دماغ میں بہرحال بیٹھ گئے تھے۔ زیارت وارثہ کو پڑھوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مطلب پتا ہو کہ نہ پتا ہو، الفاظ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے، کبھی نہ کبھی ان الفاظ کی مدد سے تم اصل پیغام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب دیکھیے زیارت وارثہ کا آخری جملہ، اسی زیارت وارثہ میں ایک لفظ آتا ہے السلام علیکم یا صاحب اللہ۔ آپ کے عزاخانے میں، آپ کے سینٹر جب میں داخل ہوا، جو علم میں نے دیکھا دل خوش ہو گئے۔ میں نے لانے والے سے پوچھا، لانے والے ماموں تھے، مجھے لانے والے، میں نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار علم، کہنے لگے کل تک کالا علم تھا، اس کے بعد جب رات آتی ہے تو علم بدلا جاتا۔ کربلا میں آقا حسین کے روزے پہ ہمیشہ سرخ علم لہراتا۔ ایام ازاں ہو کہ ایام ازاں کے بعد اس میں ایک پیغام ہے، وہ ابھی آ رہا ہے، بس میں پہلی تمہید مکمل کروں۔ زیارت وارثہ کا آخری جملہ، اتنی پڑھائی گئی زیارت کہ آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو کہ نہ معلوم، الفاظ دماغ میں بیٹھ گئے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ دماغ میں بیٹھ گئے۔ فیا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ بات کیا چل رہی تھی کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد مومن میں ایک تبدیلی آنی چاہیے اور ہیلدی چینج۔ اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، تو جو قربانی تم نے دی ہے میں بھی ویسی ہی قربانی دیتا۔ وہ تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے، ہم سے تو تھوڑے سے حرام، نہیں جنرل بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے حرام پیسے جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے جائیں۔ انہوں نے تو اپنا وطن چھوڑ دیا اور گئے صحرا میں۔ پاکستان چھوڑ کے امریکہ آنا آسان ہے، امریکہ چھوڑ کے پاکستان جانا مشکل ہے۔ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے، اب یہاں دین پہ کمپرومائز ہو جائے گا، واپسی کوئی نہیں اختیار کرے گا۔ میں الٹی سیدھی بات کہہ بھی نہیں رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ فیا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والو، جو قربانی تم نے دی ہے ہم ہوتے تو ہم بھی یہ قربانی دیتے۔ کاش، کاش، ایک لفظ کاش آ گئے۔ مگر اس کاش کا مطلب کیا؟ اس کاش کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر 1400 سال پہلے میں ہوتا تو دین کے لیے ہر قربانی دیتا، تو آج دے دو۔ دین تو آج بھی تم سے قربانی مانگ رہا ہے نا، آج دے دو قربانی، اگر یہ لیتنی تم واقعا سچے دل سے کہہ رہے ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کروں، یہ یا لیتنی کربلا والوں کو یاد کر کے کاش کہو، یہ حکم ہمیں دیا گیا۔ یہ زیارت وارثہ کہاں سے آئی؟ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اگر جشن کا پہلا دن ہوتا تو میں یہ بتاتا یہ حکومت کیسے ختم ہوئی، مختار کا جہاد۔ لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس آ گئے تو انہوں نے پھر زیارت کا راستہ کھولا۔ تقریباً 70 سال بعد کربلا کی زیارت کی اجازت ملی، بلکہ ایک طرح سے کہیے پہلی مرتبہ اجازت ملی۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ زیارت کیسے کی جاتی۔ امام کے پاس آئے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے پوری یہ زیارت بتائی کہ اس طرح جا کے ہمارے دادا کو سلام کیا کرو، اور اگر وہاں نہ جا سکو تو اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے سلام کیا کرو۔
مسلم ابن عقیل نے دارالامارہ پہ سلام کیا، آقا جہاں تھے وہیں سے جواب دیا۔ تم بھی اگر کربلا نہ جا سکو، یہیں بیٹھ کے واشنگٹن یا میری لینڈ میں سلام کرو، تمہیں بھی سلام کا جواب ملے گا۔ مگر پوری زیارت میں یہ جملہ بھی چھٹے امام نے بتایا، یا لیتنی، امام نے ہم کو بتایا، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا۔ یا لیتنی کا مطلب آج جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں پہ اسلام کی خدمت کرو۔ اور جن کو یہ جملہ نہیں بتایا گیا تھا انہوں نے اپنی عقل سے کیا کیا؟ متوکل عباس سے، یزید کے بعد خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن متوکل، مولا کا ایک خطبہ جس میں مولا نے بنو عباس کے ایک ایک خلیفہ کی تفسیر بتائی، فرمایا عاشرہم اکفرہم، ان کا 10واں ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا وہ یہ متوکل۔ متوکل اکثر یزید کو یاد کر کے کہتا تھا، اے یزید کاش میں تمہارے زمانے میں ہوتا تو تمہاری فوج میں شامل ہوتا، مگر وہ کاش کہہ کے روکا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں یزید کے زمانے میں نہیں بھی ہوں تو کیا ہوا، آج سوچو کہ کس طرح یزید کے مشن کو پورا کرنا۔ یزید نے حسین کو شہید کیا، میں قبر حسین کو شہید کروں۔ یا لیتنی کہا متوکل نے اپنی مرضی سے، اور فوراً یہ سوچا کہ یا لیتنی خالی زبان سے نہیں کہا جاتا، عمل سے کیا جاتا۔ چنانچہ اس نے قبر امام مظلوم پر بیلوں کا حل چلانا چاہا۔ اس نے دریائے فرات کا رخ موڑا کہ قبر دریا کے اندر آ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے۔ اس نے اپنی فوجیں بھیجی متوکل کے وہ سارے مظالم۔ بلکہ ایسا ہی جملہ صدام کہا کرتا، اور اس خالی کہتا نہیں، اس کے بعد عمل کر کے دکھا۔ آقا حسین کے روضے پہ گولہ باری کی، آقا عباس کے روضے پہ گولہ باری کی۔ بلکہ اگر یہاں کراچی کے کچھ مومنین جو بیٹھے ہیں میری بات سمجھ پائیں تو میں ایک چھوٹا سا کرنٹ واقعہ سنا، بہت کرنٹ بھی نہیں، صدام کا۔ کراچی میں ایک بہت مشہور امام بارگاہ ہے باب العلم کراچی کی، اور بہت ہی پرائم لوکیشن پر ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے کہ تقریباً آدھا کراچی وہاں سے گزر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتا۔ تو ولادت پہ جب وہ لائٹنگ ہوتی ہے آدھے کراچی کو پتہ چلتا ہے، جب وہاں کوئی مجلس ہوتی ہے تو آدھے۔ وہ باب العلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کراچی کی حد تک سب سے پہلے روزوں کی شبی بننا وہاں سے شروع ہے۔ لکھنؤ میں تو خیر اودھ کے نوابوں نے سارے روزوں کی شبی بنائی، حیدرآباد دکن کے اندر تو روزوں کی شبی ہے، لیکن کراچی کی حد تک تو باب العلم میں حضرت عباس کے روزے کی ڈیٹو کاپی، ریپلکا کہتے ہیں غالباً انگریزی میں، جیسا کربلا کا روزہ۔ اور یہ زمانہ وہ تھا جب کربلا کی زیارت بڑی سخت کر دی تھی صدام، تو لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تسلی تھی کہ وہ وہاں نہیں جا پا رہے، کم از کم روزے کی شبی تو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ روزے کی شبی بنائی جا رہی تھی تو اس وقت صدام کا ریلیجس افیئر کا جو منسٹر وہ کراچی کا وزٹ کر رہا۔ اب باب العلم کے اس زمانے کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو لا کے یہ روزہ دکھائے گا، شبی روزہ، کیونکہ جو ریلیجس افیئر کا منسٹر ہے اس کے پورٹ فولیو میں کربلا کے سارے روزوں کی دیکھ بھال شامل ہے، اور اس کو لا کے دکھائے، کتنا خوش ہوگا کہ بھائی ہمارے شہر کی جو میری اپنی وزارت کے پورٹ فولیو میں چیز آتی ہے وہ یہاں کراچی والوں نے اس کو بچایا۔ اب جیسے دنیا کے کئی شہروں میں جاتا ہوں، سڑک کا نام ہوتا ہے لاہور اسٹریٹ، کراچی اسٹریٹ، خود بخود دل خوش ہو جاتا ہے، نہ کچھ مل رہا ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی انعام ہے، بس اپنے شہر کا نام دیکھا، اپنے ملک کا نام دیکھا، خود بخود دل میں خوشی آتی۔ انہوں نے سوچا کہ کتنا خوش ہو، اور کسی کو زیادہ خوشی پہنچانے کا طریقہ یہ کہ ان ایکسپیکٹڈ زیارت کرو۔ تو اس کے پاس گئے، کہا کہ ہمارا امام باڑہ ہے باب العلم کا، آپ ایک وزٹ وہاں کبھی کر دیجیے، وہاں بہت مومنین آتے ہیں۔ تو صدام کا منسٹر تو آیا اس لیے تھا کہ صاحبان ایمان کو کسی طرح سے بے وقوف بنا کے صدام کی حمایتیں حاصل کر، کہ میں آؤں گا، اس کو لے کے آئے، اور باتیں کرتے کرتے گاڑی سے اتار کے باتیں کرتے کرتے ایک دم اس کو روضہ حضرت عباس کی شبیہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسے اگر آپ نے کبھی انڈین کشمیر کا وزٹ کیا ہو یا افریقہ کے کچھ ملکوں کا، تو گائیڈ جو ہے نا وہ کہتا ہے آگے بڑھیے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا نہیں، رائٹ دیکھیے گا، جب میں کہوں تب مڑ کے دیکھیے گا، اور پھر مڑ کے آدمی دیکھتا ہے اتنی خوبصورت جگہ نظر آتی ہے، اچانک بہت خوش ہوتا ہے، تو باتوں میں لگا کے لائے، اس کو دیکھنے نہ دیا روزہ، اس کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا اور کہا اب ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھیے۔
اس نے دیکھا عراق کا ریلیجیس افیئر کا منسٹر، جس کے پورٹ فولیو میں کربلا کے روزے شامل، اس کی نگاہ حضرت عباس کے روزے پہ پڑی. اور ایک تو ویسے ہی عراق کے لوگ سرخ و سفید، اتنا غصہ کہ لگا یہ کہ اس کے کھال سے خون ٹپک کے گرے. اب اختیار ایکسٹیمپو اس نے جملہ کہہ دیا. اس نے کہا کہ کربلا میں جہاں اصلی روزہ ہے ہم تو اس کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں لگے، اور آپ یہاں پہ اس کی شبیہ بنا کے ہمیں لا کے دکھا رہے ہیں. یہ تھے وہ لوگ جو یزید کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے کہ جو یزید نے کیا ہے ہم نہیں تھے اس زمانے میں، آج بیٹھ کر یزید کے مشن کو پورا کریں. اور جنہیں معصومین نے کہا جب حسین یاد آئیں تو ہمیشہ کہو کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس جہاد میں حصہ لیتا. وہ زبان سے یہ کہہ کے رک جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب جہاد حسینی میں آج بھی آپ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. وہ تمام خواتین جو چادر زینب پر روتی ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ چادر اسلام نے خالی زینب کے لیے واجب نہیں کی تھی، ہر عورت کے لیے واجب کی. وہ تمام مرد جو کربلا کی اس نماز کو سن کے بے اختیار آنسو بہاتے ہیں کہ جس نماز میں 2 صحابیوں نے کھڑے ہو کے سینوں پہ تیر برترو کے تاکہ لوگ نماز پڑھیں، وہ خود عاشورے کے بعد نماز کی اہمیت کو کیوں بھولنے لگتے ہیں؟